ان الذین، بے شک جو لوگ آمنو ایمان لائے، بے شک کہ جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور نیک اعمال کیے، جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، سیجعلو تو اللہ پاک بنا دیں گے، لہم ان کے لیے، الرحمن رحمان، رحمان بنا دے گا ان کے لیے، ودا محبت، اللہ تعالیٰ ان کے لیے محبت پیدا فرما دیں گے۔ ایمان اور اعمال صالحہ، اس کی بنیاد پر اللہ لوگوں کے دلوں میں انسانوں کی محبت پیدا فرما دیں گے۔ حدیث مبارکہ میں اس کی کچھ تفصیل اس طرح آتی ہے کہ جب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کو محبوب اور پسند ہوتا ہے اور اللہ اس سے راضی اور خوش ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جبرائیل امین کو بلاتے ہیں اور ان سے فرماتے ہیں کہ اے جبرائیل، فلاں بندے سے میں محبت کرتا ہوں، آپ بھی اس سے محبت کیجیے۔ چنانچہ جبرائیل امین کے دل میں بھی اس شخص کی محبت آ جاتی ہے۔ پھر جبرائیل امین اپنے ماتحت فرشتوں کے پاس آتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ فلاں شخص سے اللہ تعالیٰ بھی محبت کرتے ہیں اور میں بھی محبت کرتا ہوں، تم بھی محبت کرو۔ چنانچہ اس کی محبت پھر ان فرشتوں کے دلوں میں بھی آ جاتی ہے۔ پھر وہ فرشتے پہلے آسمان کے فرشتوں کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فلاں شخص سے اللہ رب العزت بھی محبت کرتے ہیں، جبرائیل امین بھی محبت کرتے ہیں، اور فلاں فلاں فرشتے محبت کرتے ہیں، اور ہم بھی محبت کرتے ہیں، تم بھی محبت کرو۔ چنانچہ وہ شخص پہلے آسمان کے فرشتوں کا محبوب بن جاتا ہے۔ پھر اسی طرح دوسرے، تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں آسمان۔ پھر ساتویں آسمان کے جو فرشتے ہوتے ہیں وہ زمین کے فرشتوں کے پاس آتے ہیں اور اس شخص کی محبت کے بارے میں ساری تفصیل بتاتے ہیں اور کہتے ہیں تم بھی محبت کرو۔ چنانچہ پھر اس شخص کی محبت زمین کے فرشتوں میں بھی آ جاتی ہے، اور پھر وہ جو زمین والے فرشتے ہیں وہ لوگوں کے دلوں میں اس کے محبت کے خیالات اور احساسات پیدا کرتے ہیں، حتیٰ کہ وہ شخص ساری زمین میں لوگوں کا محبوب اور پسندیدہ بن جاتا ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں دنیا میں ایسے لوگ گزرے ہیں، بظاہر عام سے لوگ تھے، سادہ سے لوگ تھے، لیکن اللہ رب العزت کو محبوب اور پسندیدہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی محبت آسمانوں اور زمینوں میں پھیلا دی اور لوگوں کے دلوں میں ڈال دی۔ ان الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور نیک اعمال کیے، سیجعل لهم الرحمن ودا، تو اللہ تعالیٰ ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیں گے۔ فإنما، دیکھیں سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بہت قریبی صحابہ میں سے تھے، اولین صحابہ میں سے تھے۔ آپ ذرا ان کی اسلام لانے سے پہلے کی زندگی دیکھیں۔ عرب غلام تھے، غلام، اور عرب کے اندر غلام معاشرے کی سب سے کم تر مخلوق تصور کیا جاتا تھا، کوئی حق نہیں اس کا، جو اس کا آقا ہے اس کو غصہ چڑھا ہے۔ اب غلام جو ہوتا تھا نا، غلام یا باندی، وہ کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتا تھا، وہ پیسے کا مالک نہیں ہوتا تھا، اس کے پیسے کا مالک کون ہے؟ آقا۔ وہ جو کپڑے پہنے ہوتا تھا نا، اس کا مالک نہیں ہوتا تھا، مالک کون ہے؟ آقا۔ وہ سواری کا مالک نہیں ہو سکتا تھا، مالک کون ہے؟ آقا۔ وہ کسی چیز کا مالک نہیں ہوتا تھا، حتیٰ کہ اگر کوئی خاتون ہوتا تھا، مالک کسی بات پر بھی وہ قتل کر سکتا تھا۔ اسلام لانے پر جب حضرت بلال رضی اللہ عنہ ابھی غلام تھے تو امیہ بن خلف نے جانوروں کے پیچھے باندھ کر ان کو مکہ کی گلیوں میں گھسیٹا ہے۔ غلام ہے، غلام ہے، لیکن آپ دیکھیے ایمان جب لائے ہیں، اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو کوئی مکہ میں کوئی عزت احترام والی کوئی چیز تھی نہیں ان کے لیے، غلام
ٹھیک ہے، آقا نے مار دیا ٹھیک ہے مار دی، پٹائی کی ہے ٹھیک ہے پٹائی، غلام ہے۔ جہاں آقا بیٹھا ہوتا تھا غلام آقا کے بیٹھے ہونے کی حالت میں بیٹھ ہی نہیں سکتا تھا، اس کو کھڑا رہنا ہے، وہ کھڑا رہے گا۔ آقا بیٹھا آدھا گھنٹہ بیٹھا، گھنٹہ بیٹھا، 2 گھنٹے بیٹھا، بیٹھا ہوا ٹھیک ہے، تم کھڑے رہو، تم نہیں بیٹھ سکتے۔ اسلام سے قبل جو غلاموں کا تھا نا معاملہ، وہ اس حد تک تباہ کن تھا۔ غلام یعنی کہ انسانی کیٹیگری میں سمجھو آتا ہی نہیں تھا۔ اور پھر یہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ ایمان لے آئے تو پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسا بندہ کہا کرتا تھا سیدنا ہمارے آقا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسا ہمارے آقا۔ حضرت حسن و حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما فرمائش کرتے تھے اذان سنائیے، اور آج تک ایمان والوں کے دلوں میں جن کی تعداد کھربوں میں ہوگی، اس وقت سے لے کے آج تک ایمان والے، ان سب کے دلوں میں سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی عقیدت، محبت، عظمت، احترام۔ کہاں ایمان لانے سے پہلے والا یہ شخص کہ یہ کسی آزاد محفل میں بیٹھ نہیں سکتا تھا، اور یہ عزت کی کسی لفظ کا استعمال نہیں کر سکتے تھے۔ یہ آقا نے جس برتن میں کھانا کھایا غلام اس برتن میں کھانا نہیں کھا سکتا تھا۔ آقا نے جس برتن میں پانی پیا ہے غلام اس برتن کو منہ نہیں لگا سکتا تھا۔ یہ ہندوستان میں اب بھی کچھ وہ طبقات ہیں، اب بھی کچھ طبقات کے ساتھ ایسا سلوک کیا جاتا ہے، تو عرب میں اس سے قبل اس سے بھی زیادہ برا حال تھا۔ لیکن کیا ہے، ایمان اور اعمال صالحہ کی بنا پر سیجعل لهم الرحمن ودا، اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں کے اندر ان کی بے انتہا محبت، عقیدت اور احترام پیدا فرما دیا۔